طہارت چیپٹر 6 جنابت کے مسائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال یعنی ایجیکولیشن آف سپرم ہو یا نہ ہو۔ مرد یا عورت کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مزی یعنی سکریشن آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرمگاہ دھو کر وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ تو انہوں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کس نے مسئلہ پوچھوایا ہے۔ بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے والے والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، یعنی سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونا چاہیے، پھر کسی برتن کو چھونا چاہیے۔ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ہاتھ اگر صابن سے دھو لیں اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے جنبی یعنی جو جنابت والا انسان ہو تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولیں، اے اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی کسی گلی میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے تو وہ وہاں سے چلے گئے، جا کر غسل کیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھا نہ اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے، یعنی آپ وضو کر کے کھائے پیئیں تو زیادہ اچھا ہے، ویسے ہاتھ دھو کے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ جنابت کی حالت سے فوراً باہر آنے کے لیے فوراً پاک ہو جانا چاہیے، نہا کے پاک ہو جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا۔ کسی کا گھر ہے، وہ مسجد سے ہو کے گزرتا ہے تو وہ گزر تو سکتا ہے لیکن اس کو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یعنی بیٹھنا نہیں چاہیے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ زبان جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔
جنبی کو قرآن پڑھنا یا پڑھانا منع ہے۔ جنبی کو جتنی جلدی ہو سکے جنابت کا غسل کر لینا چاہیے، ناپاک نہیں گھومنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھا سکتے۔ پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ ایک پاک انسان ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے، وہ کوئی اس کی جنابت کی حالت نہیں ہے، وہ بالکل پاک صاف ہے، تو وہ وضو کے بغیر بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ وضو کرنا شرط نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ جنبی سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، یعنی جنابت کی حالت ہے، اب اس میں غسل نہیں کر سکتے، اسی وقت سونا ہے تو وضو کر کے سو لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی غسل کے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر غسل فرماتے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے۔ دونوں کنڈیشن جائز ہے لیکن افضل وضو کر کے سونا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بنا وضو کے بھی سو جاتے تھے، لیکن وضو کر کے سونا افضل ہے۔ 16 پوائنٹ، غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونا، صبح اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، یعنی ہر بار میں ہاتھ دھونا تو ضروری ہوتا ہے۔ جنابت مدت مسح موضوع کی ختم کر دیتی ہے، یعنی اگر مسح کرتے ہیں نا موضوع کے اوپر، تو اگر جنابت ہو جاتی ہے تو اس سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی پھر آپ کو موزے اتار کے پاک ہو کے پھر آپ کو کرنا پڑے گا وضو دوبارہ سے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام کر دیتا ہے۔ اب جیسے صحابہ جو تھے سفر میں جاتے تھے اور کسی کو جنابت ہو گئی تو اب نہانے کے لیے پانی نہیں ہے اور ان کو پاک ہونا ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو ایسے میں ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ تیمم کر کے نیت کریں غسل کی، پھر تیمم کر لیں تو وہ غسل جنابت کا کام کرے گا۔